الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے بارے میں بتاؤں گا، جسے یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو تو لائک ضرور کر لیا ہوگا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے سچے عاشق رسول اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا۔ مسجد نبوی میں موجود روزہ مبارک کو انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے روزہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ مسجد نبوی میں جانے والے تمام مسلمان روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ بھی یہ جانتے ہوتے ہیں کہ روزہ رسول پر ایک گنبد تعمیر ہے، جس کو ہم گنبد خضرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گنبد کے اوپر ایک نشان ہے، جس کی فوٹو شاید آپ نے پہلے بھی سوشل میڈیا پر دیکھی ہو۔ یہ نشان کیسا ہے اور اس کے بارے میں کیا باتیں مشہور ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ گنبد خضرا پر موجود اس نشانی کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ روزہ مبارک کی تاریخ کیا ہے، اس میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی، اور حرمین شریفین کی انتظامیہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، ہم اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، ہم گنبد خضرا پر بنے اس نشان کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو روزہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں، جسے حجرہ نبوی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد نبوی شریف کے اس حصے کی طرف کھلا کرتا تھا جسے جنت کی کیاری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اسی حجرے مبارک میں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ کیا کہ پیغمبر اسلام کو کہاں دفن کیا جائے، اس لیے ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کا مدفن بھی وہی مقام ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ارشاد رسالت کی تعمیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی حجرے مبارک میں ہوئی جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یاد رہے، یہ حجرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ حجرہ مبارک کے شمالی حصے میں قیام پذیر رہی۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجازت سے ان کی تدفین بھی حجرہ مبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی کی گئی۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کی رہائش کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرہ مبارک میں ایک طرف تو ان کے شوہر اور دوسری جانب ان کے والد تھے، لہٰذا حجاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رہائش والے حصے اور قبروں کے درمیان پردے کا انتظام کر لیا۔ کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم نہیں تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ جہاں تک بات ہے روزہ مبارک میں درمیان قطع حرمین شریفین کی انتظامیہ کے مطابق حجرہ نبوی میں سب سے پہلے ترامیم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 1700 ہجری میں کروائی۔ انہوں نے درخت کے تنے کے بجائے حجرے کی دیوار بنوائی تھی۔ دوسری تعمیر الولی بن عبد الملک نے 88 سے 91 ہجری کے دوران کرائی۔ وہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر عمر بن عبد العزیز نے حجرہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس میں سیاہ پتھر استعمال کیے گئے۔ اس حجرے کا رقبہ وہی رکھا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ پھر حجرہ مبارک کے اطراف بند کوشہ دیوار تعمیر کرائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارک اور خانہ کعبہ میں امسیت نظر آئے۔
خانہ کعبہ مربع شکل کا حجرہ مبارک کو 5 کونوں والا اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کی شکل خانہ کعبہ سے مختلف رہے۔ سعودی حکومت نے حجرہ مبارک اور گنبد خضرا پر خصوصی توجہ دی، مانی یہ ممالک شاہ عبد العزیز کے دور سے لے کر بعد میں حرمین شریفین سلمان بن عبد العزیز کے عہد تک الیات کو مرمت اور تزئین کا سلسلہ برقرار رہا۔ مسجد نبوی شریف کی تاریخ کی عمارت کی جو برقرار رکھی گئی، حجرہ مبارک میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی، اصلاح و مرمت کی جب جب ضرورت پڑی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ دوستو احباب، بات کرتے ہیں اس نشان کی جو گنبد کے اوپر موجود ہے، اور یہ ایک کھڑکی نما نشان ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دکھائی جانے والی تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے اس نشان کے بارے میں 2 باتیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی بات جو اس بارے میں مشہور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک روایت ہے، جس میں اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں اہل مدینہ شدید سوکھا اور قحط میں پھنس گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالت بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی طرف سے تھوڑا سا کھول دو، اس طرح کہ قبر آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو۔ کہتے ہیں لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش نازل فرما دی کہ ہر طرف ہریالی پھیر گئی۔ اونٹ اس قدر سیر ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے ان کے جسمانی اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے۔ اس مناسبت سے اس سال کو عام الفتق کا نام دیا گیا۔ اس روایت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ حجرہ مبارک کی چھت پہ موجود اس دور میں بنائی جانے والی اس روایت کو برقرار رکھا گیا، اور اسی وجہ سے جب گنبد تیار کیا گیا تو اس میں یہ کھڑکی چھوڑی گئی۔ یاد رہے اس دور میں جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس میں تو گنبد موجود نہیں تھا اور چھت بھی اس وقت کھجور کے پتوں کی تھی، لیکن چونکہ اس روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس چھت میں کھڑکی بنائی گئی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آسمان کے درمیان کچھ حصہ نہ ہو، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس وقت جو کھڑکی بنائی گئی ہوگی اس کے نشان کو باقی رکھا گیا ہے۔ اس روایت کو اگرچہ ضعیف بتایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کا راوی ضعیف ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں اس بات میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ اس نشان کے ساتھ جو دوسری بات جوڑی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی شخص نے نعوذ باللہ گنبد کے نقصان پہنچانے کی گرج سے گنبد پر چڑھ گیا تھا، اور وہ جب اس مقام تک پہنچ گیا جہاں یہ نشان ہے تو اس پر آسمان سے بجلی پڑی، جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کی لاش یہی کسی جگہ پر چپک گئی۔ جب اس کی لاش کو اتارنے کی کوشش کی گئی تو یہ لاش اس جگہ سے نہیں ہل رہی تھی، تو جو کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ اس کی قبر اسی جگہ بنا دی جائے، جو اس شخص کی قبر اس جگہ بنا دی گئی اور یہ نشان اس کی قبر کا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ بات بالکل من گھڑت معلوم ہوتی ہے، اس میں بالکل حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور یہ سراسر جھوٹی اور بنائی ہوئی بات ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس کے نشان کے بارے میں پہلے سے سن رکھا ہے یا نہیں، اور کیا آپ کے پاس بھی اس نشان کے حوالے سے ان باتوں کے علاوہ کوئی اور معلومات ہے؟ تو اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔